بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پھر آپ حضرات کے سامنے قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے جنگ بدر کا واقعہ۔ بہت ہی شاندار بیان ہے دوستو، بیان کو مکمل سننا۔ چلتے ہیں بیان کی طرف، لیجیے پیش خدمت ہے قاری حنیف صاحب کا بیان۔ آج ہی کے دن بدر کے میدان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر مکے کے لوگوں نے مل جل کر کے حملہ کیا، پروگرام بنایا، اسلام کو ختم کر دو، نبوت کو ختم کر دو، اللہ کے پیغام کو مٹا دو، اپنے شرک کا پھیلاؤ کرو، بتوں کو چڑھاؤ، خدا کو گھٹاؤ۔ آپ لوگوں کی کھوپڑی میں بھی یہ بات بڑی مشکل سے آ رہی ہے کہ مکے والے سرکار مدینہ سبقید صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اتنے بڑے دشمن کیوں بن گئے تھے؟ جو نبی پتھر کھا کے پھول برسائے، جو کالی کملی والا گالیاں کھا کر دعائیں دے، جو عورت روزانہ سر پہ کوڑا کباڑ لے کر منڈیرے پہ بیٹھ کے انتظار کرے اور نبی کے سر پہ پھینکے، اور ایک دن نہ پڑے جو نبی گھر جا کے پوچھے آج کوڑا کیوں نہیں پھینکا، تیرا کیا حال ہے؟ اس نبی کا دشمن بننے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عقیدہ ایسی چیز ہے، یقین ایسی چیز ہے، اور 1,24,000 انبیاء کرام نے، میں قسم کھاتا ہوں اس پروردگار کی جس کے قبضے میں تمہاری سب کی جان ہے، کہ انبیاء کرام نے گردنیں کٹا دی اسی بات پر کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی بھی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی بھی بیماری کو دور کرنے والا نہیں۔ مکے والوں نے پروگرام بنایا، نبوت کی تحریک کو ختم کرو، اسلام کے مشن کو مٹا کے رکھو۔ چنانچہ بڑے بڑے سربراہان عرب، بہت بڑے بڑے سمجھدار قریش بہت بڑی جماعت کے ساتھ لے کر آئے، ہزاروں کے سوار تھے۔ ادھر اسلام کا حال اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ سال نہیں گزرا ابھی لٹ کر پٹ کر مار کھا کر مدینے میں آئے۔ اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ، 17واں روزہ، 17واں رمضان تھا، آج کا دن تھا۔ کئی لوگ تو روزہ نہیں رکھتے نا، مر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، ہم نے اگر روزہ رکھا تو ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا اگر ہم نے روزہ رکھ لیا۔ تو ٹھیک ہے، ان کا ذہن بھی صحیح ہے، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، خود اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں، کسی کا کیا بگاڑ رہے ہیں۔ بہرحال مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے مدینہ پاک میں اعلان کر دیا، لوگوں مکے والوں نے چڑھائی کر دی، کفار چڑھ کر آ گئے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے۔ کیا پروگرام ہے؟ غریب مسلمان، نادار مسلمان، بے نوا مسلمان، بے کس بے بیچارے غریب مہاجر مسلمان، لٹ کر آنے والے مسلمان، انصار مدینے والے آنے والے لوگوں کی خدمت کر کر کے اور زیادہ غریب ہو گئے۔ وہ مسلمان نبی کی آواز سن کر جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او لوگوں اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ مکے والوں نے چڑھائی کر دی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے
اعلان کر دیا مرد آؤ مقابلے کے لیے چلنا ہے، اپنے آپ کو پیش کرو۔ آج ہم لوگ تو پھونک مار کر جنت میں جانا چاہتے ہیں، خرچ کچھ نہ ہو، تکلیف کچھ نہ ہو، جنت یوں ہی مل جائے۔ بڑی عجیب بات کہی مجذوب نے اسی کو کہتا، واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں، عقل کر کے چلو۔ یہاں تو بڑے بڑے آئے، جب جانے لگے تو ننگے گئے، تخت و تاج کے مالک تھے، دنیا سے گئے تو کفن نہ ملا۔ بڑے بڑے ملکوں کے سربراہان مملکت دنیا سے گئے، بعد 4 تکبیر نماز جنازہ نہ ملی، قبر کا گڑا نہ ملا۔ ایک تم ہو جو کبھی خوف کھاتے ہی نہیں، ڈرتے ہی نہیں۔ تاجر نہیں ڈرتے کہ ہم ملاوٹ کیوں کریں، سرکاری ملازم تو آدھی خدائی کے مالک ہیں، وہ تو ڈریں کیوں، وہ تو آدھی خدائی کے مالک ہیں، ان کو تو پیغام ملا ہوا ہے کہ تم جس قدر چاہو گڑبڑ کرو، جو چاہو کرو، جنت تمہاری ہے، تمہارے باپ دادا کی ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہارا یہ گھمنڈ غلط ہے، تمہاری نمازیں غلط ہیں، تمہارے حج غلط ہیں، ہمارا تمام طرز اپنا معاملہ غلط ہے، اس لیے کہ جب عقیدہ صحیح نہ ہو بات کچھ بھی نہیں بنتی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا ایک دن کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا غلام، نبی کا غلام ہے، نبی کا آخر الزماں پیغمبر کا نوکر، تم کہاں چوڑے ہوئے پھرتے ہو کہ جنت ہماری ہے؟ پتہ چلے گا جب چھلنی لگے گی کہ کیا کما کے لے کے جا رہے ہو دنیا سے۔ یہ تمہارا خیال غلط ہے کہ ایک دن دیگ چاولوں کی پکے گی تو تم جنت میں جا کے دھڑام سے گر جاؤ گے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، سامان بھی حضور کا، ڈاچی بھی حضور کی، سامان ڈاچی کے اوپر، اونٹنی کے اوپر لاد رہا ہے، دشمن کا تیر آیا سینے میں لگا، ختم ہو گیا۔ قریب کھڑے ہونے والے مسلمانوں نے شور مچا دیا، جنتی جنتی جنتی، شہید ہو گیا شہید ہو گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، قریب کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے، ہوا فی النار انی ارا ما لا ترا۔ اور لوگوں، میں محمد الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جنت میں نہیں دوزخ میں ہے۔ لرز گئے صحابہ، کانپ گئے صحابہ، زمین نکل گئی صحابہ کے پیروں کے نیچے سے کہ یہ بات کیا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تمہیں پتا نہیں مال غنیمت میں سے بغیر تقسیم کیے ہوئے اس غلام نے ایک کمبل اٹھا لیا ہوگا، چادر اٹھا لی ہوگی۔ آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں سارے بدن پہ وہ کمبلی، وہ چادر آگ کی بن کر لپٹی ہوئی ہے۔ ایک صحابی اٹھا اور وہ یہ جو جوتے کے چپل میں تسمہ سا لگا ہوتا ہے یہ لایا، کہنے لگا جی میں نے بھی ایک دن دیر میں سے اٹھا کر یوں ہی جوتی میں ڈال لیے تھے اپنے، آپ لے لیں یہ واپس۔ فرمایا میں نہیں لیتا، یہ جہنم کے انگارے ہیں۔ توجہ کرو معاملات کی طرف،
کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کو ناجائز نقصان نہ پہنچاؤ۔ صحابہ کرام کو اعلان کر دیا گیا، آؤ میدان میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مرد آ گئے، تھی کتنی بڑی تعداد، کچھ مریض ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ بالکل ہلنے کے قابل نہیں۔ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مائی ہے، خوش نصیب مائی، مقدروں والی مائی۔ کوٹھیوں والی مائی تو بے شمار ہو سکتی ہیں، بنگلوں والی مائی بھی کافی ہو سکتی ہیں، خوبصورت اور حسین مائی بھی کافی ہو سکتی ہیں، پیسوں کی مالک بھی بڑی مائی مل سکتی ہیں، افسروں کی بیگمات بھی ہو سکتی ہیں، افسروں کی بیٹیاں اور بہن اور بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن خنسا کی جوتیوں کی خاک کو پہنچنا یہ تمہارے بس کا روگ کہاں ہے؟ بے شک۔ تم نے نماز میں چکر کرنا ہے، روزوں میں فریب کرنا ہے، زکوٰۃ تو دینی نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، اللہ اللہ کرنی تمہیں معاف ہے۔ 90% عورتیں تراویح نہیں پڑھتی کہ یہ تو مردوں پہ فرض ہے۔ عید کے جوڑے تم پہ فرض ہے، تراویح مردوں پہ فرض ہے۔ جوتوں کے لیے ابھی سے طوفان مچا رکھا ہے سارے پاکستان میں، تراویح تیرا باپ پڑھے گا؟ شرم نہیں آتی، مرنے سے ڈر نہیں لگتا ان عورتوں کو۔ کس نے تمہیں بتلایا کہ تراویح تمہیں معاف ہے؟ کس نے تمہیں بتایا کہ قرآن تم نہ پڑھو؟ کس نے تمہیں بتلایا کہ تم نمازوں کو رگڑا لگا دو؟ میں قسم کھاتا ہوں، ایک ایک عمل کا ذرہ نوٹ کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، ہرگز رگڑا بھٹا نہیں ہوگا وہاں پہ۔ فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، چھوٹے بڑے مرد عورت تمام کے تمام لائن میں لگے ہوں گے، اپنا اپنا نامہ اعمال، اپنی اپنی مثل، اپنی کتاب ہاتھ میں لیے کھڑے ہوں گے۔ جناب سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی صحابیہ، کلمہ پڑھنے والی، مغرب کی نماز پڑھی، صبح بدر میں جانا ہے، نماز کے بعد امی ہچکیاں لے لے کر کے رونے لگ گئی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خنسا بیوہ ہے، خامند ہے کوئی نہیں۔ بچے کہنے لگے امی جان کیا بات ہے، آج آپ کیوں خلاف عادت روئی ہے، نماز پڑھ کے کیوں رونے لگ گئی؟ فرمانے لگی بیٹا تمہاری بس کی بات نہیں، تم اپنا آرام سے بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ بچے کہنے لگے امی ہم حلال کے پیدا ہوئے ہیں، ہم نے بڑی نیک مائی کا ماں کا دودھ پیا ہے، اماں روتی رہے ہم روٹی کھاتے رہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہمارے حلق سے لقمہ ہرگز نہیں جائے گا جب تک پتہ نہ چل جائے امی کو کیا تکلیف ہے۔ مستقل کیسٹ بھی ہے مارکیٹ میں، یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں، سیدہ خنسا کے نام سے۔ بچوں نے اصرار کیا، خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم کھانا کھاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں بتانا پڑے گا امی جان بات کیا ہے۔ کہنے لگی کل سے اعلان ہو رہا ہے میدان کا، جنگ کا، جہاد کا، اللہ کی راہ میں لڑائی کا۔ ابا تمہارا ہے نہیں، میں عورت ذات ہوں، تم چھوٹے یتیم بچے ہو، میدان میں لوگ جائیں گے، کسی کا بھائی جائے گا، کسی کا خامند جائے گا، کسی کا بیٹا جائے گا، کوئی مال دے کر آئے گی، میرا گھر محروم رہے گا، میرا حصہ کوئی نہیں۔ میں عورت ذات ہوں، تم یتیم بچے ہو، باپ تمہارا ہے نہیں، جائے کون، کیا حصہ ڈالوں؟ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا معاذ اور معاوذ رضی اللہ تعالی عنہما، دو بچے ہیں، دونوں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے امی جان ہم وعدہ کرتے ہیں ہم جہاد میں جائیں گے، ہم میدان میں جائیں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جھنڈا لے کر ہم میدان میں کھڑے ہوں گے، کٹ
جائیں گے، مر جائیں گے. ہمارے بچپنے کو نہ دیکھو، ہمارے حوصلے کو دیکھو. بے شک سبحان اللہ. سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا بڑی خوش ہوئی، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کی. صبح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں لے کے پہنچ گئی اور کہنے لگی کالی کملی والے، یہ مجھ بیوہ کی پونجی ہے، یہ مجھ بیوہ کا میرا سرمایہ ہے، یہ میری زندگی کا متاع عزیز ہے، میرا یہ سرمایہ حیات ہے، یہ میری زندگی کی پونجی ہے، میری بیوہ کی پونجی ہے. کالی کملی والے، اللہ کے دین پر، اللہ کی توحید پر، اللہ کے ایک ہونے پر میں اپنی پونجی قربان کرنے آئی ہوں. سبحان اللہ. آپ ان کو قبول فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائی یہ تو ابھی چھوٹے ہیں، یہ تو بچے ہیں ابھی. سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے سامنے بیٹھ کے رونے لگ گئی. کالی کملی والے، بیوہ کی یتیم پونجی کو واپس نہ کرو، میری بڑے ارمان ہے، میرے بڑے پروگرام ہے، میں چاہتی ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آخرت میں کوئی صلہ عطا فرمائے. کسی نے کہہ دیا کہ یہ جو دوسرا بچہ ہے نا ایک، یہ تو کچھ بڑا معلوم ہوتا ہے، تو وہ دوسرا بھی ایڑیاں اٹھا کر اوپر کو ہاتھ کرنے لگا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بڑا ہوں. وہ اور اوپر کو ہوا کہ یا رسول اللہ میں اس سے بڑا ہوں. قربان ہونے کے لیے خنسا کے بیٹے کس طرح تیار ہیں، اور جائیداد کے لیے نہیں، مکان کے لیے نہیں، دکان کے لیے نہیں، اپنے ناک کے لیے نہیں، قوم کے لیے نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، بیوہ کے یتیم بچے قربان ہونے کے لیے آج کے دن تیار کھڑے ہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خنسا کا حال دیکھ کر دونوں بچوں کو قبول فرما لیا، منظوری دے دی دونوں کی کہ یہ جائیں گے جہاد میں. اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. ان کو فرمایا دائیں بائیں رکھنا ان بچوں کو، ان کا خیال کرنا ہے. اللہ اللہ، خنسا تیرے بچوں کے مقدر پہ قربان ہو جاؤں جن کا سرکار خیال فرما رہے ہیں. میدان لگا، ادھر ہزاروں سوار ہیں، ہزاروں سواریاں ہیں، بڑا مال ہے، بڑا لشکر ہے، بڑا انتظام ہے، بڑا اسلحہ ہے، بڑا راشن ہے، بڑا کچھ کفار کر کے بنا کر کے لائے. ادھر خدا کہتا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، وَلَقَدْ البتہ تحقیق نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. ادھر 313 کل، ادھر ہزاروں کی تعداد، سامان بڑا، لشکر بڑا، انتظام بڑا، راشن بڑا، ہتھیار بڑے. ادھر 313 اور سامان کا حال یہ بنا ہوا ہے. حفیظ کہتا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے تھے، ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرے 8 شمشیریں، اور پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. سامان صرف اتنا ہے، 2 گھوڑے ہیں، 6 زرے ہیں، 8 ٹوٹی پھوٹی تلواریں.
اندازہ لگاؤ آج ہم سارے دنیا دار بن گئے. آج ہم دنیا دار بن کے مرنا چاہتے ہیں. آج ہم کفر کے قریب ہو کے مرنا چاہتے ہیں. آج ہم قرآن سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں. آج ہم اللہ کی توحید سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں. پیغمبر کی ختم نبوت سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں. آج ہماری تمنا نہیں. تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رو رو کے دعا کرتے ہیں یا اللہ جب میرا دم نکلے تو کلمہ نصیب ہو؟ بہت کم لوگ ہیں ایسے. رات دن اولاد کا فکر ہے, رات دن اپنی شان کا فکر ہے, رات دن اپنی آن کا فکر ہے, اپنی عزت کی لگی ہوئی ہے. کون جانے قبر میں کیا بنتی ہے. 2 گھوڑے 6 زرے ہوتی تھی, کڑیوں کی زنجیروں کی جیسے کڑیاں ہوتی ہیں, کرتے بنے ہوئے ہوتے تھے تاکہ تلوار اثر نہ کرے. اندازہ لگاؤ ایک طرف سارا مکہ بلکہ یوں کہوں سارا عرب اور ایک طرف آمنہ کا در یتیم اپنی غریب جماعت کو لیے کھڑا ہے میدان بدر میں, اور یوں جھولی پھیلا دی. اللہ اللہ, امام الانبیاء نے 1,24,000 نبیوں کے سردار نے, رسولوں کے سردار نے, خدا کے محبوب نے, ساری کائنات کے سردار نے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کے حضور میں یوں جھولی پھیلا دی. مانگا ہے اپنے مولا سے, دعا مانگی آئی, او میرے مولا میرے پلے جو کچھ تھا میں نے لا کے میدان میں کھڑا کر دیا. میری پونجی تیرے سامنے ہے, میرا سرمایہ تیرے سامنے ہے, میرا لشکر تیرے سامنے ہے, میری قوت تیرے سامنے ہے. او میرے مولا اگر آج یہ مٹ گئے پھر تیرا بھی نام لیوا کوئی نہیں. جناب ابو بکر صدیق سبقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روئے اور میری طرف دیکھو دعا مانگتے 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 یوں ہاتھ ہو گئے سر سے اونچے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور جھولی بھر گئی آنسوؤں سے. مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں, میں لے آیا جو میرے پلے تھا, آگے تو جانے تیرا کام جانے. پیغمبر نے خدا سے مانگا, پریشانیوں میں خدا سے مانگا, جنگ اور جہاد میں خدا سے مانگا, مدد خدا سے مانگی, امداد خدا سے مانگی, نصرت اور اعانت خدا سے مانگی. سجدے میں ہے, دعا مانگ رہے ہیں, رو رہے حق پرستوں کی نہ کی تو نے گر دل جوئی نہیں, اور تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. مولا مدد فرما امداد فرما تیرے سوا کوئی نہیں. ساری جماعت کھڑی ہے صحابہ کرام کی, اندازہ لگاؤ پورا لشکر ہے 313 کا, اور گھوڑے ہیں 2 اور زرے ہیں 6 اور تلواریں ہیں ٹوٹی پھوٹی 8, اور ادھر ہزاروں سواری, ہزاروں تلوار, ہزاروں تیر انداز, گھوڑے, بڑا سامان ہے. سامان پہ ناز نہیں کرنا چاہیے, پیسے پہ فخر نہیں کرنا چاہیے. یہ تو 1 منٹ میں جواب دے جاتا ہے, یہ تو 1 سیکنڈ میں دوسرے کا بن جاتا ہے. یہ پیسہ بڑا بے وفا ہے, ابھی تیری جیب میں, کل میری جیب میں, پرسوں اس کے گھر میں, پرسوں اس کے گھر میں, یہ تو چکر کھاتا پھرتا, یہ تو کسی کا بھی نہیں بنا. محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی, ادھر میدان میں صفیں کھڑی ہو گئی. جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دائیں بائیں خمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بچے کھڑے تھے, ایک طرف معاذ ہے ایک طرف معاذ ہے. میں اپنے دل میں سوچتا تھا اے کاش آج حوصلے نکالنے کا وقت ملتا, آج میں اپنے ارمان نکالتا, آج میں اپنی حسرتیں نکالتا, مگر ان بچوں کا خیال کرنے کی وجہ سے میں کچھ نہ کر سکوں گا.
ادھر حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا مصلی بچھا کر کے بیٹھ گئی، وضو کر کے مصلی بچھا کر بیٹھ گئی۔ کبھی عورتیں مصلی پہ بیٹھ کے خوش ہوتی تھی، اب صوفے سیٹ پہ بیٹھ کے چوڑی ہوتی ہیں، بڑی بڑی کرسیوں پہ، بڑے بڑے ان پہ مرد بھی عورتیں بھی، ٹیلی ویژن کی بیماری، پتہ ہی نہیں کیا کیا بیماریاں آ گئی۔ اللہ پاک ہر لعنت سے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، دعا کرو اللہ پاک ٹیلی ویژن کی لعنت سے، وی سی آر کی لعنت سے ہمیں اور ہماری نسل کو بچائے۔ یہ فنکاری نہیں، یہ لعنت ہے، اور اس کی لعنت کا پتہ انشاءاللہ دنیا ہی میں چل جاتا ہے۔ جب بیٹی بے عزت ہو کے مرتی ہے، جب بہن کی آبرو اترتی ہے، پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لعنت کیسی چیز ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ بچے جو تھے معاذ اور معوذ، وہ کہنے لگے بنایا، وہ نبی کے دشمن کو بھی جانتے ہیں اور نبی کو بھی پہچانتے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کو دین کے دشمنوں کی اور دین کے دوستوں کی پہچان ہی نہیں، خود ہمیں پہچان نہیں، خود ہمیں پہچان نہیں ہوتی، منافق کی مشرک کی پہچان ہی نہیں۔ ادھر سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، خنسا آج کیا بات ہے، مصلی بچھا کر جھولی پھیلائے ہوئے کیسے بیٹھی ہے؟ کہنے لگی انتظار کر رہی ہوں، مصلی پہ بیٹھ کے وضو کر کے انتظار میں ہوں، کب میرے بچوں کی شہادت کی خبر آئے، تیرے بچے شہید ہو گئے، اللہ کی توحید پہ شہید ہو گئے، نبی کی ختم نبوت پہ شہید ہو گئے، اللہ کے قرآن پہ شہید ہو گئے، کب خبر ملے اور کب میں سجدہ شکر ادا کروں۔ اور میرے مولا تیرا شکر ہے میری یتیم پنجی کو قبول کر لیا۔ خنسا تجھے کیا ملے گا، تیرے بچے شہید ہو جائیں گے۔ ہائے اس کی نظر کہاں ہے، اس کی سوچ کہاں ہے، اس کا تدبر دیکھو، اس کا غور دیکھو۔ خنسا کی سمجھ پر قربان جاؤں، اس کے شعور پہ قربان جاؤں، اس کی عقل پہ قربان جاؤں۔ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے، بہنوں عورتوں مجھے تانا میرا نہ کرو، میرا ارادہ ہے کل قیامت میں یہ آواز لگے، دو شہیدوں کی ماں کو بلاؤ تو میں اپنے رب کے دربار میں جاؤں۔ سیدنا معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بچے میدان میں کھڑے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ وہ ابو جہل کون سا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا بیٹا بتاؤں گا جب سامنے سے گزرے گا۔ اس زمانے میں ایٹم بم تو تھا نہیں، صفیں ہوتی تھی، جماعتیں بنتی تھی اور آمنے سامنے کی لڑائی ہوتی تھی۔ تو کچھ دیر کے بعد ایک شرکس گھوڑے پہ سوار تھا ابو جہل، وہ آیا لانتی اچھلتا ہوا گھوڑا، شرکس گھوڑا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہتا ہے کہ میرے دل میں آیا کہ بچوں نے نام سنا ہوگا ابو جہل کا، دیکھنا چاہتے ہیں، جیسا بچوں کو شوق ہوا کرتا ہے کسی چیز کو دیکھنے کا۔ میرے تصور میں بھی یہ بات نہیں کہ یہ بچے کریں گے کیا، کہ جب سامنے آیا تو میں نے انگلی کر دی کہ بھتیجو ابو جہل وہ ہے، وہ سامنے شرکس گھوڑے پہ سوار۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بتانے سے پہلے دونوں بچوں نے یوں آگے کو سر نکالا میرے آگے، اور تھوڑی سی دیر آنکھیں ملائی، نہ زبان ہلی، نہ لبوں نے حرکت کی، نہ ہاتھ ہلے، نہ اشارے ہوئے، نہ کنارے ہوئے، اور دونوں بھائیوں نے کوئی پروگرام طے کر لیا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام طے کر لیا خنسا کے بیٹوں نے۔ ہمارے یہاں آنکھوں میں پروگرام آتا طے ہوں گے بدماشی کے، حرام خوری کے، زنا کے، اور خنسا تیرے بیٹوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام طے کر لیا شہادت کا، جنت کا، دشمن کو ختم کرنے کا، نبی کے دشمن کو مٹانے کا پروگرام بنا لیا۔
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اشارہ کیا ٹوٹ پڑے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے انگلی اٹھائی, اچانک میں نے دیکھا میرا دایاں بھی حصہ خالی, میرا بایاں حصہ بھی خالی, ادھر والا بچہ بھی نہیں, ادھر والا بچہ بھی نہیں, تلوار ان کے پاس نہیں. اچانک وہ کس طرح دوڑ گئے, بجلی کی طرح کہاں چلے گئے. میری نظر پڑی, میں نے دیکھا جا کے اچانک ابو جہل پہ پل پڑے اور اس کی لاتیں دونوں کاٹ دی, گھسیٹ کر زمین پہ گرا لیا. ہمارے بچے آئیں گے چغلی کریں گے, چچی یوں کہہ رہی تھی, مامی یوں کہہ رہی تھی, خالہ یوں کہہ رہی تھی. جیسی روح ویسے ہی فرشتے, جیسے آپا ایسی ہماری اولاد, جیسے ہمارا مزاج ویسے ہی ہمارا ماحول بنا ہوا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ باز کی طرح بچے. اور ایک اور بات, یہ کہتے ہوئے دوڑے دونوں, کہنے لگے قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. یا وہ ختم ہو جائے گا یا ہم ختم ہو جائیں گے. ہم نے سنا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے, ہمارے آقا کو ستاتا ہے, ہمارے محبوب کو پریشان کرتا ہے, گالیاں بکتا ہے. سبحان اللہ. تم لے کے کیا جاؤ گے؟ تمہارے پاس سامان نہیں ہے, تمہارے پاس ریشن نہیں ہے, تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہے, تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہے, تم کیا چیز لے کر کے جاؤ گے وہاں؟ پڑھو گے کیا لے کر ابو جہل کو, دوسرے کافروں کو؟ کہتے ہیں نہ تیغ و تلوار پر تکیہ, نہ تیغ و تلوار پر تکیہ, نہ خنجر پر نہ بھالے پر. نہ تیغ و تلوار پر تکیہ, نہ خنجر پر نہ بھالے پر. اور بھروسہ ہے بس ایک سادی سی کالی کملی والے پر. ہمارا سامان یہ ہے, ہمارے ہتھیار یہ ہیں, ہمارا اسلحہ یہ ہے, ہمارا ریشن یہ ہے. ہم تو محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر سب کچھ قربان کرنا چاہتے ہیں. دونوں بچوں نے ابو جہل کو گرا لیا. اور ادھر اندازہ لگاؤ, صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھڑی دے دی, جال کی درخت کی چھڑی دے دی, اور جس کو چھڑی کافر کو مار دی وہ مر گیا, جس کو اشارہ کر دیا وہ مر گیا. خدا کہتا ہے لوگوں, اذ تقول للمؤمنین أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. کئی ہزار فرشتے آ گئے, فرشتوں کی جماعت آ گئی, امداد آ گئی, خدا کی نصرت آ گئی, خدا کی اعانت آ گئی, نوری فرشتے آ گئے. ادھر کفر ہے, ادھر نوری فرشتے مقابلے میں آ گئے. مگر وہ اس وقت آئے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری طاقت لے کر میدان میں کھڑے ہو گئے. امیہ ابن خلف سامنے آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن پر چھڑی مار دی. لمبا واقعہ ہے, اس وقت موقع نہیں. مکہ مکرمہ میں تھے حضور بھی, ہجرت سے پہلے امیہ اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا. حضور نے پوچھا امیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہا ہے؟ امیہ کہنے لگا دشمن تو تھا نا,
घोड़े की पीठ पे थपकी दे के कहने लगा ये तेरे लिए तैयार कर रहा हूं, इस पे चढ़ के नौजुबिल्लाह तुझे कत्ल करूंगा। बदले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंशाअल्लाह मैं तुझे कत्ल करूंगा। हाय हाय, काफिर को कितना यकीन है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पे। रोने लगा, घर जाके बैठ गया, बीवी भी रोने लग गई, मोहल्ला सारा आ गया। और क्या हो गया? अब वो उमैया इब्न खलफ कहता है उस नबी ने मेरे कत्ल की खबर दे दी। उन्होंने कहा नबी को रोजाना को मारते हैं, रोज बिलाल को मारते हैं, रोज सुहैल को मारते हैं, रोज फलाने की पसलियों को तोड़ते हैं, हमने जनीरा की आंखें निकाल दी, हमने लबीना का चमड़ा उधेड़ दिया, हमने बर्रा इब्न आज़िब का कमर का चमड़ा जला दिया, हमने अबू फकीहा की पसलियां तोड़ दी। वो कहने लगा सब कुछ ठीक है, पर मक्के वालों सारी जिंदगी तुम्हारे सामने है। मक्के के पहाड़ अपनी जगह से टल सकते हैं पर नबी की बात गलत नहीं हो सकती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बदर में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उमैया को छड़ी मार दी। अब जहां जख्मी पड़े थे वहां उमैया पड़ा है। इस तरह आवाज होगी जैसे गधा हींकता है। तो बड़े बड़े जर्नैल जो थे काफरा कहने लगे वो शर्म कर कमीने, लोगों के सर कटे पड़े हैं, हाथ कटे पड़े हैं, वो चुपचाप पड़े हैं, तो तुझे तो कुछ भी नहीं है, खून में नहीं निकला, तू गधे की तरह चीख रहा है। क्या बात कही काफिर ने, हाय हाय। सारे कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। खुदा खुदा है, बात हक अपने दुश्मन से कहलवाता है तो काफिर उमैया नबी का दुश्मन, मगर बात क्या कही है जो तुमने कभी ना कही होगी। तुम बड़े मुसलमान बने फिरते हो, मैं भी बड़ा मुसलमान बना फिरता हूं, तुम्हारी खोपड़ी में दिमाग में ये बात कभी ना आई होगी। जब उमैया को ताना दिया ना बड़े बड़े काफिरों ने, शोर में जा रखा कमीने, खून नहीं निकला, इतनी सी खराश है गर्दन में छड़ी की, लोगों को तलवारें लगी पड़ी हैं। वो कहने लगा मक्के के सरदारों मेरी बात सुनो, किसी को बिलाल ने मारा, किसी को उस्मान ने मारा, किसी को अबू बकर ने मारा, किसी को फारूक ने मारा, किसी को तलहा ने मारा, किसी को जुबैर ने मारा, किसी को मुआज और मुआज ने मारा। ओ मक्के वाला मुझे नबी ने मारा है। मुझे नबी ने मारा है। और अगली बात बताऊंगा, एक मर्तबा और कहो सुभान अल्लाह। कहने लगा मुझे इतनी तकलीफ है, मुझे इतनी तकलीफ है कि अगर मेरी तकलीफ पूरे अरब पे तकसीम कर दो तुम सारे मर जाओगे। नबी के हाथ की छड़ी लगी है, मुझे तुम्हें क्या पता है, तुम क्या जानो नबी ने, और जिसको नबी ने मारा उसके मरने में क्या कमी रह गई। ऊंट पे सवार होकर के दौड़ने लगा। बिलाल की नजर पड़ गई, जिसको बड़ा सताया था उमैया ने। हाँ, यहां गले पे पैर रखकर सारा वजन डाल देता था और वो फिर भी खुदा की तौहीद को नहीं छोड़ता था। हम तो जरा सा बच्चा बीमार हुआ तो पहुंच गए नंगों के पास, जरा सी परेशानी आई तो पहुंच गए कब्रों को चाटने। ये बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला कमर के नीचे दहकते हुए कोले शोले, सीने के ऊपर पत्थर की चट्टान है। जनाब अबू बकर फरमाते हैं बिलाल को मैंने देखा एक बालिश्त जुबान बाहर लटकी हुई थी। इतनी मार पड़ी अल्लाह वाले को, अल्लाह के नाम की वजह से। जिस नाम में आज तुम बरकत नहीं जानते, जिस नाम में आज तुम लोग कामयाबी नहीं जानते, पूरी दुनिया में मुसलमान जलील होके मर रहा है इसलिए कि खुदा को छोड़ा, खुदा के कुरान को छोड़ा। और न जाने आइंदा चलकर क्या वक्त आने वाला है, भूख से मरेंगे, प्यास से मरेंगे, एक दूसरे को कत्ल कर करके मरेंगे, न जाने क्या हालात होंगे। सन 47 के लोग अभी काफी जिंदा है। ये जो तुम्हारे दिमाग में बात है ना कि जी पुलिस रोक लेगी, फौज रोक लेगी, गड़बड़ होने ही नहीं देगी,
सन 47 में पुलिस मर तो नहीं गई थी, फौज पर कोई आसमान से गोला तो नहीं बरसा था। देखा क्या असर बना? वो आज भी वही खुदा है, आज भी वही खुदा है। न फराइज को तबाह करो, ना नमाजों को ठुकराओ, ना रोजों को धक्का दो, न कुरान से बगावत करो। सैयदना बिलाल ने जब पीछा किया है भागते हुए उमैया का, हाय जब अपनी जान की पड़ती है ना, औलाद की भी नहीं रहती। हाँ, उमैया ने ऊंट पे से अपना बच्चा नीचे धक्का दे के गिरा दिया कि बिलाल इसके मारने में लग जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। हाँ, इसके मारने में लग जाएगा बिलाल। जब वो धड़ाम से नीचे गिरा, बिलाल कहने लगा देखना तुझे है, इसको नहीं। मेरी ये गर्दन आज तक गवाह है कि तूने मुझे कितना मारा। अल्लाह अल्लाह, फिर गिरा लिया है बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नीचे। मुकद्दर की बात है ना, जिस जगह बिलाल को मारा जाता था वहां मस्जिद बनी हुई है, और जहां बिलाल को मारने वाले का घर था वहां लैट्रीन बनी हुई है। अल्लाह के नाम पे मार खाने में भी बरकत है। हाँ, तुम जो मौलवियों को बैठ के हमें गालियां दिया करते हो, तुम्हें पता नहीं हमें कितना मजा आता है इस बात में भी। और यही वो अल्लाह वाले थे जिन्होंने कभी भी गलत कारों के सामने गर्दन नहीं झुकाई। शेखुल अरबी वल अजम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्गों ने रमजान मुबारक में, रमजान के महीने में भी माल्टे की जेल की कोठड़ी में चक्की चला चला कर खुदा का कुरान पढ़ा, रोजे रखे। कितनी बड़ी तकलीफ आई फिर भी कभी ना घबराए, आखिर यही कहते हुए चले गए हरी है शाख तमन्ना, हरी हरी है शाख तमन्ना, अभी जली तो नहीं और जिगर की आग दबी तो है, बुझी तो नहीं, जफा की तेग से गर्दन वफासारों की कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। आओ मुकाबला करके देखो अल्लाह वालों का। बड़े बड़े लोग तुम्हारे सामने आए होंगे, कोई अमेरिका का चमचा, कोई रूस का चमचा, कोई चाइना का चमचा, कोई यूरोप का चमचा, कोई किसी का करछा, कोई किसी का नुमाइंदा। आओ हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के चमचे हैं। आओ हम हुजूर काली कमली वाले की जूतियों की खाक को चाटने वाले लोग हैं। बेशक तुम मिलों के मालिक हो, बेशक तुम कारखानों के मालिक हो, पर खुदा की कसम हम तुम्हें कुछ भी नहीं जानते। हमें नाज है इस बात पर। आवाज आई कुरान में, फरमाया तुम मेरे बन जाओ। फिर आए फरिश्ते, फिर 5000 फरिश्तों की जमात आई बदर में, 5000। अबू जहल मरा। अब खंसा के बच्चों ने घसीट कर अबू जहल को नीचे तो गिरा लिया, मगर सर काटने का सलीका नहीं, कभी कटता देखा ही नहीं। नीचे गिराकर छाती पे चढ़े बैठे। सुभान अल्लाह, दिलेरी कैसी। और माँ इतनी बहादुर है तो बेटे कितने बहादुर होंगे हैं? और जिनकी माँ कसम खा के कहती है कि कभी बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया, उसकी औलाद कैसे हो। और जो माँ फिल्म देखती है, जो माँ 24 घंटे टेलीविजन पे पड़ी रहती है, जो माँ VCR देखती है, फिर इंशाअल्लाह औलाद भी 10 नंबरिया कैसे न बनेगी। और कुरान से दूर हो जाओ, किसी का क्या बिगाड़ोगे, सारे तकलीफ उठाओगे। इसलिए खुदा का कुरान कहता भी खमसती आलाफिम मिनल मलाइकति मुसब्बिमीन, 5000 फरिश्ते आ गए। अबू जहल मरा, उमैया इब्न खलफ मरा, उतबा का सर कटा, उतैबा का सर कटा, बड़े बड़े लीडर मरे,
بڑے بڑے سردار مرے اور 70 کافروں کو حضرات صحابہ کرام قید کر کے مدینے میں لے آئے. میدان سے واپس آئے تو 70 جنگی قیدی ساتھ لائے. اندازہ لگاؤ, جنگی قیدی ساتھ لے کر آئے. 313 گئے تھے, 70 قیدی لے آئے اور کتنوں ہی کو وہاں قتل کر کے جہنم میں پھینک کے آئے. مدینے میں جب کافروں کو قید کر کے لایا گیا, شام کے وقت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا, کون ہے میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے. اب بتاؤ, ابھی تو لٹ پٹ کر ویسے آئے تھے, اب لڑائی بھگت کر آئے ہیں. کہاں سے دولت آئی, کہاں سے کھانے کا انتظام آیا؟ اللہ غنی. ایک غریب صحابی بھی ایک کو لے گیا اپنے گھر اور کہنے لگا, بات سن, تو امیر آدمی ہے, میں غریب ہوں, کھانا ایک آدمی کا ہے, تو کھانا کھا لے, میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں, میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں. اس نے چبا لیے اور اس نے, ہے دین کا دشمن, ہے اسلام اور قرآن کا دشمن, پکڑ کر میدان سے لایا گیا. مگر چونکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرا مہمان ہے, اس لیے آپ درخت کے پتے چبا کر سو گیا, دین کے دشمن کو کھانا کھلا دیا. دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا, تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا. جب چوتھا دن ہوا, اس نے کہا نا کہ تو کھانا کھا اور میں پتے کھاؤں گا, تو وہ کافر قیدی کہنے لگا کہ آج میں پتے کھاؤں گا, تجھے 3 دن ہو گئے پتے کھاتے, آج میری باری ہے پتے کھانے کی. انہوں نے کہا نہیں, تیرے پیٹ میں درد ہو جائے گا, تجھے پتے کھانے کی عادت کہاں ہے, میرا معدہ عادی ہے, تو بیمار ہو جائے گا. وہ کہنے لگا چھوڑ بیماری, پہلے کلمہ پڑھا پھر کھانا کھلا. آج ہم اپنے بھائیوں کی روزی پہ لات مارتے ہیں, آج ہم اپنے عزیزوں کی روزی پہ لات مارتے ہیں, جہاں تک ممکن اللہ میاں زبردستی کھلا رہا ہے, ورنہ توبہ توبہ توبہ. اگر میرے اختیار میں ہونا تو تم سب کا رگڑا لگا دوں. بندے کی خصلت ایسی ہے, دیکھ نہیں رہے کیا اثر بنا ہوا ہے. ذمہ داروں کو دیکھو, تاجروں کو دیکھو, سرکاری ملازمین کا تو نام لیتا وہ بھی میں ڈرتا رہتا ہوں, کیونکہ پاکستان کے ملازم ہے, یہ تو سارے ابدالوں کی جماعت ہے بھائی, سارے اولیاء کرام ہے. یہ جو سرکار کا ملازم بن گیا, جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا. اور یہ نبی کے دیوانے کا حال دیکھو, کافر جنگی قیدی کہنے لگا پہلے کلمہ پڑھا, اور ہم تمہارے دشمن تمہیں مارنے آئے, مٹانے آئے, قتل کرنے آئے اور گرفتار ہو کر آئے, تو تم پتے چباؤ, ہمیں کھانا کھلاؤ. ادھر ایک واقعہ اور ہوا انہی دنوں میں ہی کہ ایک اور آدمی لے گیا, اس کے یہاں کھانا مختصر تھا. اس نے بیوی سے کہا کہ رل مل کے کھانے کا رواج ہے, جب کھانا کھانے بیٹھیں گے تو تم ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ بجھا دیو, میں یوں ہی خالی منہ کو ہاتھ لگاتا رہوں گا, نبی کا مہمان کھانا کھا لے گا. ادھر قرآن آ گیا, والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون. قرآن آ گیا, میرے محبوب کمال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. ان لوگوں کا کیا کہنا, خود بھوکے رہتے ہیں, نبی کے مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں. مسلمانوں کا حال تو یہ ہے, دیکھا برف کم ہو رہی ہے, پرلے پھٹے پہ برف نہیں ہے, پیسے بڑھا دیے, جا جا, تجھے پتا نہیں ہے پرلے پھٹے پہ ختم ہو گئی ہے. آگے پیچھے اگر 1 روپے کے 4 نیمبو بکتے ہیں تو شام کو رمضان میں روزے کی وجہ سے روپے کا 1 کر دیا. تو نے تو کمائی شروع کر دی, خدا نہیں دیکھ رہا, تجھے کیا پتا ہے یہ کمائی تیرے اوپر بدن پہ لگے گی یا کفن پہ لگے گی یا دوا پہ لگے گی, تجھے کیا پتا ہے؟ یہ کمائی ہے کوئی, مجبور سے کمانا, رمضان المبارک کے احترام کو ٹھکرانا ہے. یہ
जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं, मेरी बात नहीं है, नबी की बात है। जो भी रमजान का महीना समझकर कि रोजों का महीना लोग लेवे ही लेवेंगे, दूध हो, मीठा हो, बर्फ हो, नींबू हो, शरबत हो, जो भी इन चीजों को महंगा करेगा, खुदा की कसम खा के कहता हूं, कयामत के दिन उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। इसलिए तो खुदा कहेगा कि तुमने रमजान का एहतराम किया या कमाई की रमजान का नाम लेकर। इसलिए आज की तारीख में यौम बदर हुआ, सहाबा इकराम कामयाब हुए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सर बुलंद हुए, अल्लाह का दीन बुलंद हुआ, अल्लाह के दीन का झंडा बुलंद हुआ, अल्लाह की तौहीद का झंडा बुलंद हुआ, खुदा का कुरान ऊंचा हुआ। आज के दिन 17 रमजान अल मुबारक को मैदान बदर में मुसलमानों को और इस्लाम को फतह मिली। ये सबसे पहला जंग है जो कुफर की कमर टूटी। एक बात और कहता जाऊं चलता चलता, बुरी तो लगेगी, ये सब नबी की बरादरी थी, ये सब नबी के ताए चचे थे। 13 बरस तक इनको समझाया ना माने। जब तलवार गर्दन पे पड़ी ना, फिर इनकी खोपड़ी सीधी हुई। पिटाई के बगैर आदमी सीधा नहीं होता। बड़े बड़े जब इनके लीडर मर गए, साहबा ने खींच कर मुर्दों को घसीट कर एक डठे कुएं में फेंक दिया। और इतना जज्बा आया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यूं उस कुएं के पास खड़े होकर फरमाने लगे जहां लाशें पड़ी थी काफरों की, बदमाशों की, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा मेरी नबूवत का, और अब तो तुम्हें मेरे खुदा की तौहीद का पता चल गया। कितने बड़े जज्बात हैं। तो मुसलमानों, अपनी आखिरत को बनाओ। ये 10-12 दिन, चंद दिन बाकी है रमजान के, एहतराम करो, जालिमों रोजा ना रद्द करो। पता नहीं अगले रमजान से पहले तू कब्र में होगा, तुझे कीड़े खा जाएंगे। रोजे बर्बाद ना करो, तरावियां बर्बाद ना करो, खुदा के कुरान को धोखा ना दो, फरेब ना करो। काफी सारे मर्द औरतें फिरते हैं यूं ही, रोजा रखते नहीं, दुपट्टा भिगो के सर पे लिए फिरते हैं, मकर किए, अल्लाह नहीं जानता मकर। तो इस बिना पर ज़कात रमजान मुबारक में अदा करने में बहुत ज्यादा सवाब मिलता है। एक के साथ और एक के साथ लाख तक मिलते हैं। अरबी मदारिस का हक बनता है कि जो सारे साल कुरान पढ़ते हैं उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए, उनके रहने सहने का इंतजाम किया जाए। जो लोग इस सिलसिले में करना चाहें वो सूफी साबिर साहब बरामदे में तशरीफ फरमा है। मस्जिद में जो चंदा जमा कराने चाहें वो भी उनको दे दे, इनको दिया वो भी जमा हो जाएगा। बकाया काम भी अल्लाह पाक तौफीक देंगे, हम करा लेंगे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता। दोस्तों, आप हजरात सुन रहे थे क़ारी हनीफ साहब रहमतुल्लाह अलैहि का बयान। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत की मग़फ़िरत फ़रमाए, हज़रत के दरजात को बुलंद फ़रमाए। इस दुनिया के ऊपर कितने एहसानात हैं कि आपने हर एक मौज़ू के ऊपर अपनी तकरीर पेश की और हम सब को इल्म दीन से मुस्तफ़ीज़ फ़रमाया। हमें चाहिए कि हम उनको सुनकर उनके बयानात पर अमल करें। जिस तरीक़े से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी, इस तरीक़े से ज़िंदगी गुजारें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्श क़दम पर चलें। किस तरीक़े से दो नन्हे बच्चे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बेवा हैं, अपने यतीम बच्चों को लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँची हैं। किस तरीक़े से उन दोनों नन्हे बच्चों ने अबू जहल को कत्ल किया, क्या उनकी बहादुरी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे उनको नवाजा था, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीक़े से उनको शफ़क़त के साथ कबूल फ़रमाया। उम्मीद है कि आप हज़रात को ये बयान पसंद आया होगा। क़ारी हनीफ साहब का बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलते हैं, फिर अगले बयान में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।